اپنی برکتوں کے لحاظ سے عید کا دن ہے، اسی طرح میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری یہ بھی مسلمانوں کے لیے بولیے سب سے بڑا عید کا دن ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس سورت کے مضامین کیا ہیں؟ سورہ مائدہ کی جلد دی ان مضامین کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جب وعدے کرو تو ان کو پورا کرو۔ یہ آیت کا پہلا جز ہے۔ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے کسی بھی قسم کا وعدہ کرے اس کو حکم ہے اس کو پورا کیا جائے۔ یا تو معاہدہ کرو نہیں، یا تو معاہدہ سمجھدار ہے، میں خاص تناظر میں بات کر رہا ہوں، یا تو معاہدہ کرو نہیں، اور جب معاہدہ کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے اس کو۔ پھر بات کی تعویلیں چھوڑ دیجئے کہ یورپی ممالک کیا کہیں گے اور یہ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے۔ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، جب معاہدہ کرو تو کیا کرو؟ بولیے پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نیت سے معاہدہ کرتے ہیں مجھے پورا نہیں کرنا بلکہ وقت پاس کرنا ہے، اس میں ایمان کی علامت موجود نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جب وعدے کرو تو ان معاہدوں کو اپنے پورا کرو۔ دوسرا فرمایا گیا کہ اس میں وضو، غسل اور تیمم کے احکامات بیان فرمائے گئے۔ وضو کا طریقہ اس میں بیان فرمایا گیا، چاروں فرائض۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ بیان فرمایا گیا۔ اس کے آگے پھر وہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تمہیں غسل کی حاجت ہو تو غسل کر لو۔ اور فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو پھر تیمم کر لو۔ تو یہ احکامات اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے گئے۔ تیسری بات یہاں یہ بیان فرمائی گئی کہ جب گواہی کا معاملہ ہو تو عدل اور انصاف کے ساتھ گواہی اور تمام معاملات کو پورا کرو۔ ظلم نہ کرو کسی پہ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بلکہ جب فیصلہ کرنے کا معاملہ تو دونوں فریقین کو سنو، دونوں معاملات سننے کے بعد پھر فیصلہ کرو۔ یہ نہیں کہ ایک طرف کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ دو کہ اتنے لوگ مارے گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، اور آپ نے جتنے لوگ مارے ان کا ذکر ہی نہیں ہے، ان کے شہداء سے کوئی تعزیت ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمدردی کے کوئی کلمات ہی نہیں ہے۔ تو جب بات کیجئے تو عدل کے ساتھ بات کیجئے، دونوں طرف کی بات کیجئے، یعنی فقط اپنی بات نہیں کہ اپنی بات کے سامنے والوں کو چھوڑ دیا، نہیں۔ اور فرمایا کہ جب عدل کرنے کا موقع ملے تو پھر تمام معاملات کو احسن طریقے سے کرو۔ بنی اسرائیل کی ایک عادت تھی کہ وعدہ کرتے تھے اس کا خلاف کرتے تھے، اس کا بیان فرمایا گیا کہ یہ ان کی عادت تھی، ان کی اس برائی کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اے مسلمانوں جب بھی تم وعدہ کرو تو اس کو بولیے پورا کرو۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا قوم جبارین کے ساتھ جو جہاد کا معاملہ تھا اس کو بیان فرمایا گیا۔ اور یہ کیا تھے بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ یہ عطا فرما دے، آپ دعا کرتے تھے اللہ عطا فرما دیتا تھا۔ پھر کہتے تھے نہیں ہم تو نہیں مان رہے آپ کی بات۔ پھر جب عذاب آنے لگا اب دعا کریں اللہ سے بچا لے ہمیں، آپ دعا کرتے اللہ تعالیٰ بچا لیتا تھا انہیں، عذاب رک جاتا تھا، پھر کہتے ہم تو نہیں مان رہے آپ کی بات۔ تو یہ ان کی سرکشی تھی، اس کو یہاں بیان فرمائے گا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ اب ایک قوم جباری جو بڑے جنگجو تھے، بڑے کافر سخت قسم کے تھے، کہا کہ چلیے ان کے ساتھ جہاد کیجئے، چلیے وہاں تک تو پہنچ گئے، لیکن بعد میں کہنے لگے ہم تو نہیں جا رہے، آپ جائیے آپ کا رب جائے، آپ دونوں جہاد کریں، ہم تو نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آگے مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ جائیں آپ کا رب جائے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ تو مہاجرین جو ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں چلیے۔ انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے ان سے حضور کا معاہدہ یہ تھا کہ جب تک مدینے پر حملہ نہیں ہوگا آپ ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں آپ کی اپنی مرضی پر، یہ معاہدہ تھا انصار سے۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات چیت کی، تو بدر جو مہاجرین تھے وہ تو تیار تھے، انصار کی طرف حضور نے دیکھا تو انصار سمجھ گئے کہ حضور ہمارا ساتھ چاہتے ہیں۔ تو انصاریوں میں سے ایک سردار کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ کیا آپ سمجھتے ہیں ہم آپ سے وہ بات کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کی تھی کہ آپ اور آپ کا رب جائیے،
حضور ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف آپ کے ساتھ رہیں گے، جب تک ہماری جانیں موجود ہیں آپ کی ذات پہ کوئی حرف ہم آنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ان کا جذبہ تھا، اور ہر دور میں حضور کی عزت و ناموس کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کا یہی جذبہ رہا ہے، اور جب تک یہ جذبہ رہے گا مسلمان سربلند رہیں گے۔ حضور کی عزت و ناموس کا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کا جذبہ اگر رہے گا، یقین مانی کامیابی ہے۔ جس دن جذبہ جہاد اور حضور پر یا اللہ کے دین پہ اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، وہ دن مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، بالکل مسلمان ختم ہو جائیں گے سب کے سب۔ پھر ہر جگہ پہ گستاخیاں، بے ادبیاں ہو رہی ہوں گی، اور مسلمان جو ہے وہ ڈر کر اور خوف سے جو ہے سکون سے ایک طرف بیٹھا ہوگا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ سارا معاملہ نہیں کر سکتا۔ آج یہی وجہ ہے نا، آج وزیر اعظم صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ بھئی ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے، سفیر کو نہیں بھیج سکتے۔ کیوں؟ بھیجیں گے ہمارے پیسے رک جائیں گے، ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ہمارا سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندے، آپ مسلمان ممالک کے ساتھ تجارت کیجئے نا، آپ مسلمان ممالک کے ساتھ سارے ایگریمنٹ کیجئے، آپ مسلمان ممالک کو موٹیویٹ کیجئے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ مسلمان ممالک کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ کیا فقط سارا معاملہ آپ نے اپنے سر لیا ہوا ہے؟ باقی مسلمان ممالک کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ غیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تو سارے کے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں پر ہم مطالعہ کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اپنا مفاد دیکھیں گے، اپنا مطلب دیکھیں گے، اپنا سارا معاملہ دیکھیں گے۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو کبھی فائدہ پہنچایا؟ نہیں، ہمیشہ نقصان ہی تو پہنچایا۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ سارے معاہدے باہر ہوتے، سارے معاملات باہر ہوتے، وہاں ڈیل ہوتی ہے کہ تم جب ملک کے اندر آؤ گے اور وزیر اعظم بنو گے یا وزیر اعلیٰ بنو گے یا تمہیں صدر بنایا جائے گا، تمہاری پارٹی کو حکومت دی جائے گی، تو ایجنڈا ہمارا ہوگا جس پر تم نے کام کرنا ہے۔ یہی ساری چیزیں کوئی بھی پارٹی اٹھا کے دیکھ لیجیے، جتنی حکومتیں آ رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہ آپ دیکھیے کہ کہاں پہ طے ہوتا ہے، باہر طے ہوتے ہیں سارے معاملات۔ یہاں پر حقیقت ہے کہ الیکشن نہیں ہے بلکہ سلیکشن ہے یہاں پر، اور ہر ایک کے لیے یہ ہے، کسی ایک پارٹی کے سب کے لیے یہ ہے۔ اگر الیکشن ہوتے نا تو اس وقت بہت ساری جگہوں پر حضور کے عاشق حکومت کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر الیکشن ہوتا تو۔ لیکن کیا ہے، سلیکشن کا معاملہ ہے اور سارے معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو یہاں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ وہ وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ خلافی کر لیتے ہیں۔ دوسری آگے بات بیان فرمائی، چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے کی سزا کو بیان کیا گیا، شراب جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا گیا، قسم کے کفارے کا ذکر ہوا، احرام کی حالت میں شکار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، احکامات بیان ہوئے۔ آگے مسلمانوں کو اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا، اصلاح کا طریقہ بھی بیان فرمایا گیا، وہ کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ اصول بیان فرمایا گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں نیکی کے کام میں اور بھلائی کے کام میں۔ اگر سارے ہمارے 50-55 اسلامی ممالک ایک ساتھ عہد کر لیں کہ ہم آپس میں تجارت کریں گے، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کفر کی مجال ہے کہ اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیں، کفر کی مجال ہے کیا؟ لیکن کیا ہے کہ یونٹی ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے اتحاد نہیں ہے، ہمارے یہاں یگانیت نہیں ہے، ہر ایک کے مفادات ہیں یہ دوسروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وگرنہ اگر مسلمان ممالک ہی ایک ہو جائے، یقین مانی اسلام بھی سربلند ہو جائے اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ عروج عطا فرما دے۔ آگے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تمام مخلوق کے لیے فرمایا گیا اور آپ کو تمام لوگوں کو تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ 3 واقعات اس صورت میں بیان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا، دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، قابیل اور حابیل، قابیل جس نے قتل کیا اور حابیل جو قتل ہوئے ان کا واقعہ بیان ہوا، اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو کھانے کا دسترخوان نازل ہوا تھا اس کا جو میں نے ذکر کیا وہ واقعہ بیان ہوا۔ 3 واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے ہم جن آیات کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے ہم انشاءاللہ
ان آیات کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 27 سے یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ یہاں بیان فرمایا گیا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے محبوب آپ انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی رد ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں یہ سلسلہ تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جب بھی اولاد ہوتی تو ٹوئنز ہوتے تھے، جڑواں ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ اور آپ کی شریعت میں یہ معاملہ تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ان کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ یہ آپ کی شریعت میں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا نظام چلانا تھا، تو آپ کو شریعت کے حوالے سے یہ احکام بیان فرمائے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے اس وقت اور آپ ہی کی اولاد تھی، کوئی اور تو بشر تھا نہیں، تو ظاہر کہ تولد و تناسل کا، اولاد کا سلسلہ اور دیگر رشتوں کا سلسلہ کیسے چلتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شریعت میں یہ واقعہ رکھا تھا، یہ معاملہ رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا کہ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اقلیمہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، ان سے کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ظاہر جو اصول تھا، جو وہاں کا رواج تھا، جو عرف تھا، اس اعتبار سے اب قابیل نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں کرنا نکاح، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے نا میں اس سے نکاح کروں گا، وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا کہ اس رشتے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو تمہاری بہن ہوئی، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے لڑکی، اس کا نکاح آپ سے ہوگا، اور جو آپ کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل سے ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں ہے۔ اس سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میں جو ہے وہ اسی سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرمایا، اور جب زیادہ ضد بڑھی، زیادہ معاملہ ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم ایک کام کرو، تم دونوں اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی جو بھی پیش کی جاتی تھی اسے کسی بلند جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، جیسے پہاڑ وغیرہ پہ رکھ دیا۔ اب جب بلند جگہ پہ رکھ دیا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی کو جلا دیا جاتا تھا اس کی قربانی سمجھے قبول ہو جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو چھوڑ دیا جاتا تھا اس کی قربانی رد کر دی جاتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے، ہمارے نبی کی شریعت میں ایسا نہیں ہے، ورنہ پتہ نہیں کتوں کی قربانیاں جو ہیں وہ کس طرح ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بس عافیت عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے یہاں قربانی میں رضا الہی کی نیت کم ہوتی ہے، گوشت کی نیت زیادہ ہوتی ہے، دکھاوے کی نیت زیادہ ہوتی ہے، اتنا بڑا جانور لاؤں گا، میں یہ لاؤں گا، میں وہ لاؤں گا۔ بہرحال ہمیں کس کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن حالات ہمارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے ماجرے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم پر دونوں نے قربانی پیش کی، اور جو قربانی قابیل نے پیش کی وہ کیا تھا؟ ایک گندم کا انبار، گندم پیش کی، اور حابیل نے قربانی کے لیے بکری پیش کی۔ یاد رکھیے گا قتل قاف سے آتا ہے، تو قاتل اور قتل کرنے والا کون؟ قابیل۔ یاد رکھیے گا، لوگ مس کر جاتے نام یہ، قتل، قاتل، قابیل۔ بولیے، قتل، قابیل، یہ قتل کرنے والے، اور جو قتل ہوئے وہ کون؟ حابیل۔ ٹھیک ہے، زمین پر پہلا قتل تھا یہ نا، تفصیل آگے آتی ہے۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حابیل کی قربانی کو لے لیا گیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ پہلا شخص ہے جس پہ حسد اور بغض پیدا ہوا کہ اس کی قبول ہو گئی، میری کیوں رہ گئی، اس کو مقام مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ جیلسی، حسد، اور دو چیزیں آپ اگر اپنی زندگی سے نکال دینا، ایک غصہ، دوسرا جیلسی، حسد، یہ دو چیزیں جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ حسد کیا ہے؟ اسے مل گیا، مجھے نہیں ملا، وہ کامیاب ہو گیا، میں نہیں ہوا، وہ اتنا آگے چلا گیا، میں پیچھے کیسے رہ گیا، یہ حسد ہے۔
اس کے مقابل رشک ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو عطا فرمایا مجھے بھی عطا فرما دے، یہ جائز ہے۔ اس کو غبطہ بھی کہا جاتا ہے اور رشک بھی کہا جاتا ہے، کسی میں رشک کرنا، سبحان اللہ نے کیا اس کو مقام دیا ہے، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن جیلسی میں آنا، جیلس اور حاسد یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، یعنی اللہ نے دیا ہے نا اسے، آپ اللہ سے مانگیے، اللہ آپ کو بھی دے گا، آپ بھی محنت کیجیے، اللہ آپ کو بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ کہ نا اس کو ملا مجھے نہیں ملا ہے، مردوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے یہ پروفیشنل جیلسی، خواتین میں بھی بہت ہوتی ہے۔ اوہو اللہ اکبر، خواتین میں کم وقت منوط دیکھو کیسی چڑیل لگ رہی ہے کپڑے پہن کے، یہ میں نے پہنا مجھ پہ اچھا، اس پہ کہتے اچھا لگ رہا ہے، اللہ کرے اس سے کرے جل جائے کپڑے اس کے، یہ چل رہا ہوتا ہے عورتوں میں۔ دیکھو چڑیل بھوت بن کے آئے گی شادی کے اندر، کچھ کم کر لیتی، یہ صرف باتیں نہیں ہوتی، یہ چل رہا ہوتا ہے آپس میں۔ یاد رکھیے گا، ماشاء اللہ کہنے کی عادت بنائیے نعمتوں کو دیکھ کر۔ کسی کی نعمت آپ کو نظر آئے، ہاں غیر محرم عورتوں کو دیکھ کے ماشاء اللہ مت بولیے گا، ہاں پتہ چلے غیر عورتوں کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہنا شروع کر دیں۔ خدا کا خوف کیجیے، جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھیے۔ وہ بات کیا ہے کہ کسی پر کوئی نعمت اگر دیکھی جاتی ہے تو اس پر کیا کہنا چاہیے، بولیے ماشاء اللہ، یعنی جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہو گیا۔ اور دوسری بات بتاؤں آپ کو، ہر کلر ہر ایک اچھا بھی نہیں لگتا، یہ تو میری بات ایک الگ ہے الحمدللہ، لیکن عام عوام کی بات کر رہا ہوں میں، ہر کلر ہر ایک اچھا نہیں لگتا، ہر سوٹ اچھا نہیں لگتا، ہر لباس اچھا نہیں لگتا، تو ہر ایک کا اوڑھنے پہننے کا ایک ڈھنگ، طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اسی طریقے سے ہر ایک کا انداز گفتگو ہوتا ہے، ہر ایک کی بات چیت ہوتی ہے۔ ہر شخص میں ہر نعمت موجود ہو ضروری نہیں ہے، بہت ساری نعمتیں ایسی ہوں گی جو آپ کہیں گے اس کے پاس ہے، لیکن اپنے آپ پر غور کریں گے اللہ نے اس سے زیادہ نعمتیں آپ کو عطا کی ہوں گی۔ تو نعمتوں پر شکر یہ انسان کو ترقی دیتا ہے، اور نعمتوں کا انکار، یہ کفر نعمت انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ جو آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہنا سیکھیے، قناعت اختیار کیجیے، جو آپ کے پاس ہے اس پہ خوش رہیے، آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلا یہ حاسد ہے جس کو حسد پیدا ہوا، غصہ، حسد اور غصہ دونوں چیزیں، غصے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے کیا نہیں، اور اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالا کریں۔ بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے کوئی لفظ ایسا کہہ دیتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اور ایک بزرگ نے لکھا تھا، کہا کہ جو تقدیر کا معاملہ ہے نا وہ یہی ہے، جو ہم الفاظ نکالتے ہیں وہی ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں بچوں کو مر جاؤ، منحوس، وہ منحوس ہو جاتا ہے، منحوست آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو لہٰذا لفظ ایک تاثیر رکھتے ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اچھے اچھے الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ کیا معلوم کون سا لمحہ قبولیت کا ہو، اور آپ نے کسی کے لیے کہا اور وہ قبول ہو گیا تو پھر زندگی بھر کے پھر حسرت اور ناکامی ہی مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو لہٰذا حسد میں بھی مبتلا ہوا اور غصے کے اندر بھی۔ اب یہ آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، اب یہ اندر اپنی آگ میں جل رہا ہے، بغض اور حسد۔ تو پھر کیا ہوا کہ قابیل نے حابیل سے کہا، کیا کہا؟ قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل نے سامنے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی سے قبول کرتا ہے کہ جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ تو اب آگے کیا ہوا کہ کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک اگر تو مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر پڑ جائیں اور تو جہنمی ہو جائے، کہ ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا، یعنی قابیل نے اب یہ سلسلہ کیا کہ قتل کر دوں، قتل کر دوں، قتل کر دوں، یہاں تک کہ فطوعت له نفس قتل اخی،
بس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس کے نفس نے اسے لالچ دی، اور یہاں تک کہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کر دیا تو اس وقت تک تو کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، انتقال ہی کسی کا نہیں ہوا تھا، تو اب مار تو دیا، اب لاش کا کیا کرے؟ تو لاش کو کبھی کہیں چھپائے، کبھی کہیں چھپائے، کبھی کندھوں پہ لے کے کہیں جائے، کبھی کہاں، یہاں تک کہ پھر اس کے سامنے ایک کوا آیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث، غراب کوے کو کہتے ہیں، غرابا یبحث، ایک کوا آیا اور وہ زمین کو کرید رہا ہے، فی الارض لیوریا، زمین کو کرید رہا ہے، اور زمین کو کریدنے کے بعد اس نے کسی چیز کو اس پہ ڈالا، مٹی ڈال دی اس پر، تو اس نے کہا ہائے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے افسوس میں تو اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اب وہ قابل کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، میں لاش کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہا ہوں، میں نے زمین میں اس کو دفن کیوں نہیں کر دیا؟ یہاں تک کہ فاصبح من النادمین، اب ندامت آئی اسے، اب نادم ہونے لگا اپنے فعل پر۔ یاد رکھیے گا، غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے کیا جملہ عرض کیا؟ غصہ بولیے حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ غصے میں کیا ہوا کوئی فیصلہ، غصے میں کہے ہوئے الفاظ، غصے میں کی ہوئی بات، یہ حماقت ہوتی ہے، اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ ندامت پر۔ آپ کو معافی مانگنی پڑتی ہے، آپ کو بعض اوقات اپنے کہے ہوئے لفظ کا پاس آپ سے نہیں رکھا جاتا، آپ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، مجھ سے خطا ہو گئی، غلط غصہ آ گیا تھا، بس مجھے بس غصہ آ گیا تھا، میں نے کہہ دیا، بس مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے یہ کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا، غصے کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں غصے کو نافذ کیا جاتا ہے فوراً، کوئی بھی ایک چیز اٹھا کے مار دی، خدا نخواستہ قتل کر دیا کسی کو، غصے کے اندر کوئی چیز توڑ دی، غصے کے اندر کسی کے ساتھ لڑائی کر لی، غصے کے اندر کسی کو مار ڈالا۔ اور یاد رکھیے گا، بندہ جب نارمل کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے لہجہ الگ ہوتا ہے، اور جب غصہ آ جاتا ہے نا پھر بالکل آنکھیں سرخ، چہرہ سرخ، پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ غصے کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت۔ اور یہ کیفیت میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اندر جو مائع موجود ہے، جو چیزیں موجود ہیں، جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اگر وقت پر آپ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اپنے الفاظ روک لیں، ایک لمحے کے لیے پیچھے ہو جائیں، غصہ فوراً بیٹھ جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ جس پر غصہ آیا وہ سامنے موجود ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، غصہ بڑھ رہا ہوتا ہے، غصہ بڑھ رہا ہوتا ہے، غصہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس غصے کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا غصہ آئے تو پانی پی لو، چہرے پہ پانی ڈال لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کیفیت بدلو، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں زمین سے چمٹ جائیں۔ فرمایا غصہ ایک آگ ہے، اس کو پانی سے دور کرو، بندہ وضو کر لے فوراً جا کے۔ یہ ہے غصے کا علاج۔ غصے کا علاج یہ نہیں کہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی ہاں جاؤ میں نے معاف کیا، جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ معاف کر رہے ہیں؟ سب کرنے کے بعد، تھپڑ مارنے کے بعد، ذلیل کرنے کے بعد، رسوا کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہاں جاؤ میں نے معاف کیا، نہیں کرنا بعد مجھ سے آئندہ۔ سبحان اللہ، یہ معاف کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں؟ اور بابا اس عمل سے آپ جہنمی ہو جائیں گے، دل آزاری کے نقصان کی وجہ سے اللہ جہنم میں داخل کر دے گا خدا نہ خواستہ، پھر کیا کریں گے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ 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 توبہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ایک ہے غصہ جو ہمارا اور آپ کا، ایک ہے اللہ کا جلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ لمحے کے کروڑواں حصے میں اپنے جلال کو مجھ پر اور آپ پہ نافذ فرما دے، قادر ہے اس بات پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم پر غضب نازل نہیں فرماتا تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہمارے بڑے ہم پر غصہ نافذ کر سکتے ہیں لیکن سمجھا بجھا کے چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو غصے پہ کنٹرول بہت زیادہ، اب وہ پچھتانے لگا، اب پچھتا رہے، فاصبح من النادمین، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ قتل تو آپ کر چکے۔ لہٰذا وہاں پر پھر یہ سارا معاملہ ہوا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے نصیحت کر دی کہ فساد فی الارض، زمین پہ فساد نہ کرو، فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان
کو زندگی بخشی، ایک انسان کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کو تمام لوگوں، یعنی اس شخص نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، ان میں سے بہت سارے لوگ اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ قابل کو ملے گا، سب کا گناہ قابل کو ملے گا۔ تو یہ گناہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہاں اس واقعے کے اندر حسد، قتل اور حسن پرستی، یہ تین چیزیں ہیں کہ جو ہماری نصیحت کے لیے ہیں کہ غصہ اور حسد کی وجہ سے قتل ہے، اور قتل کا سبب کیا ہے؟ حسن و جمال، کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا وہ کم خوبصورت ہے، میں اس سے کروں گا زیادہ خوبصورت ہے۔ عشق مجازی، یاد رکھیے، انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق مجازی سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو غیر عورتوں میں اور مردوں میں دلچسپی لینا انسان کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر گناہ سے، زنا، اسباب زنا، اور ہر اس گناہ سے بچائے کہ جس سے میرے اور آپ کے ایمان کے برباد ہونے کا اندیشہ ہو، اللہ کی ناراضی کا ذریعہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے حسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ دل کا راستہ آنکھ ہے، بولیے دل کا راستہ کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ آنکھ سے جو بندہ دیکھتا ہے نا، دل پہ وہ اثر کرتا ہے۔ ابھی آپ اور میں قرآن پاک کو دیکھیں، دل میں اس کا اثر ہوگا۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، دل میں اس کا اثر ہوگا۔ آنکھ راستہ ہے نا دل میں جانے کا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، مدینہ منورہ دیکھیں، گنبد خضرا دیکھیں، حضور کا روضہ انور دیکھیں، دل میں اس کا اثر ہوگا۔ آنکھ سے راستہ جا رہا ہے نا، آنکھ سے راستہ جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو سنیں گے اس کا اثر دل پر ہے، جو دیکھیں گے اس کا اثر دل پر ہوگا، اور جو بولیں گے اس کا اثر بھی دل پر ہوگا۔ تو کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے اور کیا بولنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو اپنی تربیت کرنی ہے۔ ویڈیو پر دیکھیں کوئی غلط منظر، دل میں اس کا اثر ہوگا، دل برائی کی طرف جائے گا۔ اور اگر آپ نعت دیکھ رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، کسی بزرگ کا بیان سن رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دل میں اس کا اثر ہوگا، دل میں نرمی آئے گی، رقت قلبی آئے گی۔ قرآن کی تلاوت سنیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو دیکھیں گے، دل نرم ہوگا۔ اور غیر عورتوں کو دیکھیں گے، ان سے گھنٹوں گھنٹوں بات کریں گے، میسیجز کریں گے، اپنی دنیا برباد کریں گے، آخرت برباد کریں گے، روزہ برباد کریں گے، اپنی عبادت کی راتوں کو برباد کریں گے، اپنی جوانی کو برباد کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور کس کو منہ دکھانے کے ہم قابل بھی نہ ہیں۔ تو میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، ہم سب اجتماعی طور پہ توبہ کریں کہ جو ہم نے غلط دیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جو غلط سنا اللہ وہ معاف فرمائے، جو غلط بولا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف فرمائے، غلط کی طرف ہم نے قدم بڑھایا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بس اللہ سے معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ اور یہ تین چیزیں ہمیشہ قابل توجہ رہنی چاہیے، غصہ اور حسد اور بغض، کسی کے لیے دل میں دشمنی آنا، یہ تین چیزیں فساد کا سبب بنتی ہیں، یہی تین چیزیں خط و غارت گری کا سبب بنتی ہیں، اور یہی تین چیزیں انسان کے دنیا کے بھی بربادی کا اور آخرت کی بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔